لوگوں میں سے چند لوگوں کی تصویریں جو ہیں جو شہید ہوئے تھے آج سے 10 سال پہلے، ان کی تصویریں ہم نے نکالی تھی۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ان تمام 70 لوگوں کی تصویریں نکالے، اور ان کی آج 10ویں اینیورسری ہے، اور اسی 10ویں اینیورسری کے اوپر جو ہے ہم کم از کم ان کو آنر کر رہے ہیں، حکومت پاکستان، اور ہم ریاست تو بھول گئی ان سب کو۔ ہم نے پچھلے ہفتے بھی تفصیلی پروگرام کیا تھا، اگر آپ نے نہیں دیکھا سمجھوتا ایکسپریس پہ تو ہمارے @Q جو فیس بک پیج ہے اس پہ ضرور دیکھیے گا۔ اور آج میری ٹیم نے جو ہے ایک خصوصی رپورٹ بھی تیار کی کہ کیا ہوا تھا۔ ہم یاد کریں آج بھارتی دہشت، آج جب ہم ٹھکانے ان کی بمباری کر رہے ہیں افغانستان کے اندر اور کھل کے بات کر رہے ہیں انڈیا کے بارے میں، تو یاد کریں کہ کس طریقے سے انڈیا نے ہمارے 70 پاکستانیوں کو زندہ جلایا تھا بھارتی سرزمین پر۔ میرے ساتھ یہ تفصیلات دیکھیں۔ 9 سال پہلے 18 اور 19 فروری 2007 کی درمیانی شب بھارتی صوبہ ہریانہ سے گزر رہی سمجھوتا ایکسپریس میں ہوئی دہشت گردی میں 80 سے زائد پاکستانی زندگی کی بازی ہار گئے تھے، جبکہ 150 سے زائد شدید زخمی ہوئے تھے۔ بھارت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 68 تھی۔ یاد رہے کہ یہ ریل گاڑی دلی سے لاہور آ رہی تھی اور مسافروں کی بھاری تعداد پاکستانی تھی۔ ٹرین کے دروازوں پر باقاعدہ تالے لگا دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے اموات میں اضافہ ہوا۔ 1 گھنٹہ گاڑی چلی ہے، ایک دم سے دھماکے سی آواز آئی ہے، اس کے بعد دھواں ہو گیا، سانس بھی نہیں لی جا رہی تھی، دروازے سارے لاک پڑے ہوئے تھے۔ میرے 3 بچے ہیں اور میرے والد والدہ ہیں اور میری وائف ہے۔ بڑی مشکلوں سے ہم نے دروازہ کھولا ہے، دروازہ کھول کے نا گاڑی کو میں چیخ رہا تھا بری طرح کہ گاڑی روکو گاڑی روکو، تقریباً 5-10 منٹ بعد گاڑی رکی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی وائف سے بولا، بچوں کو لے کے ایسے ہی کود دیا، میں وائف کو میں کود دیا، میرا ایک بیٹا یہ مل نہیں رہا تھا، اتنا اندھیرا ہو گیا تھا، لائٹ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس سانحے کے وقوع پذیر ہونے کے بعد حسب عادت بھارتی ذرائع ابلاغ نے اس کی ذمہ داری پاکستان کے کندھوں پر ڈال دی تھی، لیکن بعد میں خود ہندوستانی تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس وحشیانہ جرم میں حاضر سروس بھارتی فوجی افسر اور خفیہ ادارے براہ راست ملوث تھے۔ 18 دسمبر 2007 کو سوامی عاصم آنند نے دلی کے چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ میں تعزیرات ہند کی دفعہ 164 کے تحت ایک مالی بیان میں انکشاف کیا کہ سمجھوتا ایکسپریس اور مالیگاؤں بم دھماکوں میں کرنل پروہت، میجر اپادھیا، سوامی عاصم آنند، لوکیش شرما، سندیپ ڈونگے، کمل چوہان اس کے ساتھ ملوث تھے۔ سانحہ سمجھوتا ایکسپریس کو 10 برس بیت چکے ہیں، مگر بھارت سرکار گواہوں اور ٹھوس ثبوتوں کے باوجود ذمہ داروں کو سزا نہیں دے رہا۔ مرکزی ملزم عاصم آنند ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ سابق بھارتی وزیر داخلہ سشیل کمار شندے نے بھارتی جنتا پارٹی کو بم دھماکے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ دنیا کی جو کم کی جا رہی ہے اس میں خلل ڈالا گیا ہے اور نردوش لوگوں کو اور سامانیہ لوگوں کو تاکید کیا گیا ہے۔ It appears to be a case of sabotage. It is sabotage اس لیے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ سائٹ پہ ہمیں 2 سوٹ کیس ملے ہیں، ان سوٹ کیس کے اندر IEDs تھے۔ پاکستان بھی بھارتی حکومت سے متعدد بار بے گناہوں کا خون بہانے والے درندوں کو کڑی سزا دلوانے کا مطالبہ کر چکا ہے، تاہم جمہوریت کی دعوے دار بھارت سرکار ملزمان کو سزا دینے میں ناکام رہی ہے اور کارروائی کرنے کے بجائے آج بھی ہٹ دھرمی پر قائم ہے۔ سنیے بھارت سے ہی ایک انسان دوست اور صاحب عقل کی بات جو کہہ رہے ہیں کہ سمجھوتا ایکسپریس بھارت کے سیکولر دعوے کی پرکھ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤੰਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰੈਡੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਲੇਗਾਉਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ NIA ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ NIA ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। بہت سارے کرے ملٹری آپریشن سرحد پار ایک ملک کی سرزمین اشارے تو رات سے آتھورائزیشن دی ہے۔ سیگمنٹ کے اندر اس پہ بات کریں گے، میرے ساتھ جوائن کریں گے وائس نیول اسٹاف کریں گے کیا کر رہا ہے ایگزیکٹلی پاکستان نے سولجرز اپنے پاکستان کے اندر بھیج دی یا پھر ہم طریقے سے کر رہے ہیں اور ٹھکانا
ٹھکانوں پر دہشت گردوں کے ہیں میں جو پاکستان میں سے ہم بات کرنے بہت بڑا اقدام، بڑا سٹیپ وزیر اور پاکستان کی جو ملٹری ہے اس نے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا اگلے سیگمنٹ میں ہوگی جب مجھے وائس جوائن کریں گے، کوئی بتانے جا رہا ہوں بہت بڑی ڈیولپمنٹ میں کوئی شک کہ پاکستانی افغان سوئسائڈ کر رہے ہیں، اس کی پلاننگ اس کے ہینڈ وہ انڈین گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو یہ پاکستان کے اندر، آپ کو کوئی ثبوت بھی گیا تھا اگر کسی تھی تو دیکھیں اکرم سیم کے سابق سٹاف ہیں، یہ ابھی 1.5 مہینہ پہلے دسمبر کی میں نئی دلی کانفرنس میں بات کی ہو رہا ہے پاکستان، اس کی ایک طرف کر دی. دیکھیں کیا ان کا جو کمیٹی ہے کے اندر ان کے کرے توحبہ کے پور کے اندر انجیکشن وہاں پہ ہمیں اور ٹھوکنا ہمیں ضروری پاکستان لوگ مل جائیں گے جو کام کر دیں گے، کیپبلٹی تیار کر unless we do that have to cut لوہے ہے to use convention میٹرک جو کے خلاف میٹرک کیپبلٹی پڑے گی، وہ کیپبلٹی نہیں ہونی چاہیے لیکن کے اندر ان استعمال کرتے ہوئے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیا ٹھکاری کرنا افغانستان ہوگا، بالکل کافی. ہم اپیل وزیر اعظم کرتے ہیں جناب شریف صاحب مزید جائیں، مزید اقدامات اہم اقدام اچھا ہوتا آج اٹھایا جاتا. آج کے دن 15 فروری 17 یہ تھا ہیمنت کرکرے جو کہ جو پولیس انڈیا کی اس کے ایوارڈ کا ہے کیونکہ ہیمنت میں بھارت میں سب جو آج دن 10 آج اینیورسری ہے سمجھوتا، اور آج پاکستانی جو زندگی انڈیا کے اندر ثابت کیا تھا ملٹری انٹیلیجنس ہے تو ان کے لیے کام کیا جائے. اور اگر ان کی بیوہ کے بچوں کو یہاں انوائٹ ان کو ایوارڈ نہیں دی سکتی تو 8 سال بعد دی جائے. یہ ایوارڈ ہیمنت کرکرے اناؤنس کیا جائے. چیز جو ہم نے کرنی ہے ابھیناو بہار RSS پاکستانی حکومت خارجہ نیٹ کرے ایز اے جو 70 قتل میں سمجھوتا ایکسپریس میں یہ نہیں کیا، ہم یہ انڈین اور ثابت کیا تھا کرے جو ثابت کیا تھا. ہم اٹھائیں آپریشن ہم کر اس میں سیگمنٹ میں آپ اس کے اوپر کہ ایگزیکٹ اور فلم ماڈلنگ جو ہمارے ماڈلنگ اور اس کے کروڑوں میں دے کو ان کی اور جو اشتہارات انڈیا یہ امن کے ساتھ ان کی ماڈلنگ کے اشتہارات چلیں گے. بھارت اپنا رویہ اور پاکستان امن آئے اور گردی کر رہے ہیں یہ بند ہو گردی ہیں. یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ کل رات ہمارے پروگرام کے بعد رات کو ہی سارے میڈیا چینلز کے اوپر جو ہے یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر کوئی کارروائی کی ہے اور اس پہ سرکاری جو ادارے ہیں جو حکومت ہے ظاہر ہے اس پہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہی اور کوئی کنفرمیشن نہیں آئی. اور یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کیونکہ اگر پاکستان نے کچھ کیا ہے افغانستان کے اندر تو ظاہر ہے یہ انٹرنیشنل بارڈرز ہیں، ساورنٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں، کوئی ملک کھل کے یہ بات نہیں کرنا چاہے گا. لیکن کوئی نہ کوئی آپریشنز ہوئی ہے. اس کی کنفرمیشن اس طرح آئی کہ افغانستان نے بڑا شدید احتجاج کیا اور جو نائب افغان وزیر خارجہ ہیں خلیل کرزئی صاحب انہوں نے سمن کیا پاکستان کے سفیر کو جناب سید ابرار حسین صاحب کو اور پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ بڑی آبادی افغانستان کی جو ان ملحقہ بارڈر علاقے ہیں وہ موو ہوئی
اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا اس چیز کے اوپر. تو کچھ نہ کچھ پاکستان نے کیا ہے. اچھا, وزیر اعظم نواز شریف کا یہ آتھورائز کرنا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کیا آتھورائز کیا ہے؟ کیا انہوں نے یہ آتھورائز کیا کہ ہمارے کمانڈوز اندر جا کے قتل کریں, پن پوائنٹ کریں, اسیسینیٹ کریں دہشت گردوں کو؟ کیا یہ آتھورائز کیا ہے؟ یا پھر وزیر اعظم صاحب نے یہ آتھورائز کیا ہے کہ ہماری فورسز کو کہ وہ صرف دوسرے طریقے سے آپریشنز کریں, یعنی کہ میزائلز کے تھرو, آرٹلری کے تھرو؟ کیا ہوا ایگزیکٹلی یہ چیز ابھی کلیئرٹی ہے نہیں. لیکن اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں وائس ایڈمرل محمد ہارون صاحب, سابق وائس چیف, ایکس وائس چیف آف نیول اسٹاف, اور ابھی میرے ساتھ وہ ٹیلی فون پر ہے. There is something very simple. That is that RAW is instigating the Afghan government. اور ان کی جو ایروگنس ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ ایروگنس رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. ایک دوسرا, ہمارے ملک میں کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جو انڈیا کو پسند نہیں ہیں, اور RAW is firmly behind spoiling those things. One is CPAC, ایک ہماری نیول ایکسرسائز ہوئی ہے کراچی میں جس میں 37 nations have participated. ہمارا CPAC بن رہا ہے. We are having a conference, economic countries کی, central economic countries کی یہ ECO conference ہو رہی ہے next month. All this activity that has been generated by RAW through Daesh from Afghanistan is taking place within our country, and they have inflicted a lot of pain to our country. تو ہمارے پاس ہاتھ میں ایڈمرل صاحب کیا ہے ٹو پریشرائز؟ ہمارے پاس وہی ہے جو انڈیا نے نیپال کے ساتھ کیا تھا فار نو ریزن. ہم ان کی ٹریڈ بند کر دیں, ان کے جو بھی ساری چیزیں ہیں آ جا رہی ہیں, جو لوگ ان کے آ رہے ہیں, وی ہیو ٹو employ extreme vetting situations so that they come to the point. جو US ہے, it is fighting Daesh in Iraq, and it has said that Daesh is their enemy. So Daesh is also our enemy. Afghanis should be happy that we have removed those people from that place, eliminated them. جو ہماری جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے. مطلب آپ بیسیکلی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ پاکستانی ملٹری ایکشن ہونا چاہیے ان سائڈ افغانستان. ان سائڈ جہاں پہ ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے. ہماری جو فورسز ہیں وہ ایسے ہی نہیں ایکٹ کرتی. افغانستان ابھی وہ سوورینٹی کی بات کر رہا ہے کہ جی ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہوئی ہے, تو کیا نام, ان کو تو خوش ہونا چاہیے. ان کی تو سوورینٹی ہے ہی نہیں. وہاں پہ nearly 50% of Afghanistan is being governed by the Taliban and the Daesh. They should be happy that we have eliminated those people. They should not be. ایڈمرل صاحب, آپ پروپوز کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ وہی کریں جو انڈیا نے نیپال کے ساتھ کیا ہے. بالکل بالکل. تو ہم نے وہ جو ٹرانزٹ ایگریمنٹ جو ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری حکومتوں کے اوپر بڑا پریشر ہے باہر یورپین ممالک کی طرف سے کہ ہم تعلقات افغانستان, کیونکہ ان کا نیٹو فورسز وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان کا بڑا سٹیک ہے کہ افغان گورنمنٹ سٹیبل ہو. تو اگر ہم ابھی انڈیا نیپال کی طرح ہم بھی اگر بلاک کر دیں, پنش کریں, جب تک وہ 76 ٹیررسٹ کو ہینڈ اوور نہیں کرتے, تو ہمارے پر پریشر نہیں آئے گا یورپینز کی طرف سے؟ کوئی پریشر نہیں آئے گا, آپ فکر نہیں کریں, کچھ نہیں ہوتا. ہم ود اسٹینڈ کر سکتے ہیں یہ سارے پریشرز, اینڈ وی کین ٹیل دیم کہ جی آپ ان کو بولیں کہ وہ انسانیت کی طرف آئیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ جو ٹیررسٹ تھے ان کو کیا نام ڈسٹروائے کیا ہے. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ داعش کے خلاف خود ہیں. داعش نے خود کہا ہے کہ یہ جو 7 شریف پہ جو حملہ کیا ہے داعش نے کروایا ہے. تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم داعش کو ریموو کر رہے ہیں. اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. تو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ ہماری حکومت اور دفتر خارجہ جواب میں یہ کہے کہ مطلب ہمارا مشترکہ دشمن ہے آئیسس, اور اگر ہم پاکستان ایکشن لے رہا ہے تو افغانستان should welcome this? Yes, they should. As a matter of fact, the problem is that Afghanistan government is now being fed by the raw people. ادھر ان کو انڈین ایمبیسی سے لوگ جاتے ہیں, جا کے تو ان کو بریفنگ دیتے ہیں, اور جو بریفنگ دیتے ہیں وہی وہ آگے سے بولنا شروع کر دیتے ہیں.
अच्छा, अगर उनके सुन लो मेरी बात सुन, उनकी अपनी जो लीडरशिप है दैट इज नॉट दैट मच एजुकेटेड कि वो अपनी बात खुल के बात कर सके. सवाए 2 बंदों के या 3 बंदों के वहां पे बेसिकली they do not understand how the relations between nations are conducted. They just don't know. ट्रेंड लोग नहीं है. एडमिरल साहब, एक क्वेश्चन है कि अगर हम ये ब्लॉक करते हैं उनकी ट्रेड until they hand over the 76 terrorists that we've demanded, how long can we sustain this blockade अगर हम शुरू करें? हौसला करें आप, उसमें क्या नाम गम ना लगाएं. उनको फूड और मेडिसिन, मैंने अपनी ट्वीट्स में मैं लिखता रहता हूं कि फूड और मेडिसिन जाने दें, बाकी बंदों की आमदोरफ्त बंद करें, और जो है क्या कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज को जाने दें, लेकिन बाकी ट्रेड बंद कर दें. वो आ जाएंगे, दे विल कम, दे विल अंडरस्टैंड. आप उनको बुलाएं, बात करें, खुद मत जाएं, क्योंकि खुद जाते हैं तो वो क्या कहते हैं पंजाबी में कहते हैं चौड़े हो जाते हैं. वो चौड़े हो जाते हैं, और वो उनको चौड़े करने वाले कौन है? रॉ वाले हैं. और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी है कि जो रॉ है ये इसी तरह ऑपरेट करती है. ये जाके तो बेशक अफगान गवर्नमेंट को पता भी नहीं होगा, तो जाके तो उधर क्या नाम भेज रही होती है, पैसे दे रही होती है. ये करते हैं. रॉ इज फेमस फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स. आपने एडमिरल साहब आपने एक्सपीरियंस की बात की है. हाउ ड्यूरिंग सर्विस, मतलब क्या आपका तजुर्बा है, ये एक्सपीरियंस जो है कि ये जो है किस तरह चौड़े कर रहे होते हैं इनको इंडियंस जो हैं, तो ये what does your experience tell you? My experience tells me that yes, they do it. I don't want to go into the details of that. You understand? और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो इस तरह नहीं एक्ट करती कि अच्छा यार मैं ये करने जा रहा हूँ. वो चुप करके जाके जो उसका जो मकसद होता है वो करता है. वो नहीं रुकते, और कभी आके नहीं आपको बताएंगे कि जी मैं जाके तो पैसे देते थे. अच्छा, एक और क्वेश्चन एडमिरल साहब, आपने देखा आज पूरे पाकिस्तानी अखबारात और मीडिया जो है पाकिस्तानी ऑपरेशंस की बात कर रहा है इनसाइड अफगानिस्तान. ज़ाहिर है ऑफिशियली तो कंफर्म इस पे शायद कोई ना करे, अभी तक तो नहीं आई कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन. आपकी अपनी रिकमेंडेशन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस टू द गवर्नमेंट एंड टू द डिसीजन मेकर्स इस वक्त क्या होगी? हाउ फार शुड वी गो? हाउ लॉन्ग शुड वी सस्टेन दीज ऑपरेशंस? कितना अंदर जाए अफगानिस्तान के? ऑब्वियसली सारे कैंप्स जो हैं वो हमारे लॉन्च पैड तो बिल्कुल बॉर्डर एरियाज के पास होते हैं, लेकिन लॉन्च पैड के पीछे जो सप्लाई लाइंस होती हैं, जो दूसरी जगह होती हैं, वो हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग कैन वी सस्टेन? कितना आगे जाए हम इन ऑपरेशंस में? देखिए बात सुने, व्हेन यू कैरी आउट दीज ऑपरेशंस देयर इज इंफॉर्मेशन that tells you that yes, this place is actionable, you should go and do it, but physically you don't have to go yourself. There are other means to do it. Employ those other means. What do you mean by other means? People who know about it, they understand. अभी ये जो other means हैं, जो अभी जो आपने probably जो भी आपने whatever method you have used, we have used to inflict damage across the border, that was no physically crossing the border. No man crossed the border. No human being crossed the border from this side. You know? So you don't do it. You just, there is artillery available. There is some other missiles available that can do the job. Why go over there yourself? Because the other nation will always talk about its sovereignty, that the sovereignty has been violated. आप sovereignty नहीं violate करो. Americans नहीं थे आए. How many miles from USA to Afghanistan to sort out the problems that were created on the world towers? So there are multiple options. इसमें देखो मेरी बात सुनो, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इसमें आप क्या नाम होश रखें और कहें कि जी मैंने नहीं देना. I'm not letting you in till the time you hand over those 76. Fazlullah has met the person who came and लाहौर में जिसने लाहौर में जो किया है. Fazlullah was made, pictures चल रही हैं उसके बीच में, उसको मिल रहा है वो लड़का. Fazlullah has to be handed over along with 76 other people. We can't continue all this. They have to hand over. If they don't hand over, then there is a problem. That means they are supporting terrorism themselves. Very और मजहब का लबादा वो पहने और हमें दो मीठी बातें कर दे मजहब की,
اور ہمارے کچھ لوگ اور کچھ ہمارے بچے تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ دشمن ملک جائیں, دشمن سرزمین افغانستان چلے جائیں, انڈیا چلے جائیں, اور ٹریننگ لے کے واپس آ کے اپنوں کو یہاں قتل کریں. یہ کیوں آسان ہے؟ کیوں ہمارے بچے اور مرد دشمن کے ہاتھوں کھیلنے پر رضامند ہو جاتے ہیں؟ اگر خطے کی دشمن قوتیں افغانستان میں جمع ہو کر پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں تو کچھ ہمارے لوگ ان کے ہاتھوں کیوں بک رہے ہیں اور اپنوں کو واپس آ کر کیوں قتل کر رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس پہ سمجھنا ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے ایک نوجوان ریسرچر ایکسپرٹ مجھے جوائن کر رہے ہیں جو بڑے عرصے سے یہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں. جناب انس عبداللہ صاحب جو کہ ڈائریکٹر ریسرچ ہیں سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ کنٹمپریری ریسرچ کے. CSCR ایک تھنک ٹینک ہے, انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ, اسلام آباد میں موجود ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تھے اور میں نے ان سے یہی سوال پوچھا. اچھا, میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی نا, آپ نے بھی اپنی ریسرچ میں کی ہوگی کہ ملیشیا ہو گیا, انڈونیشیا ہو گیا, الجزائر ہو گیا, مصر, سعودیہ, ترکی, ان ممالک نے, حتیٰ کہ شام ایک وقت جنگ سے پہلے, ان ملکوں نے یہ کیا تھا کہ یہ خلا پر کرنے کے لیے جو علماء مختلف مساجد میں بھیجے, ان پہ سرکاری سٹیمپ تو کہیں نہ کہیں لگا ہوگا, لیکن وہ علماء جو ہیں یقیناً جو معتبر یونیورسٹیز ہیں شریعت کی اور معتمد جو وہ ہیں جہاں پہ شریعت پڑھائی جاتی ہے, وہاں سے وہ فارغ و تحصیل. میرا اشارہ بالخصوص جیسے کہ جامع الازہر ہے, مطلب بہت بڑا شریعت پڑھنے کا اور پڑھانے کا اور بحث و مباحثے کا اور ریسرچ کا ایک اسکول ہے وہ. تو وہاں سے لوگ انڈونیشیا, ملیشیا, ترکی, جزائر, دور دراز علاقوں سے لوگ آئے ہیں. ہمارے بھی پاکستان میں بہت سارے ایسے اچھے مکاتب ہیں اور مدارس ہیں جہاں پہ ہو سکتا ہے. تو یہ حکومت کیسے پر کر سکتی ہے یہ خلا جو ہمارے ہیں؟ اس میں اصل میں پاکستان میں ایک ذہن یہ پایا جاتا ہے کہ جو لوگ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں یا جو لوگ اسٹیٹ کے خلاف ویپن اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ سوشو اکنامک کنڈیشن ہے. کیونکہ فاٹا میں سڑکیں نہیں ہیں, کیونکہ فاٹا میں یونیورسٹی نہیں ہے, اس لیے وہاں سے لوگ آ کے پنجاب میں یا باقی پاکستان میں خودکش دھماکے کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بات کلی طور پہ صحیح نہیں ہے. ایک پارٹ ضرور ایسا ہوگا لوگوں کا جو یقیناً اپنی مالی مشکلات کی وجہ سے ان لوگوں کے ہاتھ چڑھتا ہوگا, لیکن ایک بہت بڑی تعداد, ایک میجر تعداد ان لوگوں کی ہے جو پراپر اس کو بطور آئیڈیالوجی, بطور نظریہ اپنا کر صفورہ چوک حملہ, پڑھے لکھے اچھے گھرانوں سے, پیسے والے گھرانوں سے, کراچی بڑے شہر میں رہنے والے پاکستانی وہ انوالو تھے. بالکل. بلکہ اگر ہم انٹرنیشنل ریسرچ کی بات کریں تو پیلسٹائن کے اوپر جو ایک ریسرچ ہوئی تھی اس میں بات سامنے آئی کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ لوگ ریڈیکلائز ہوئے. جو اسرائیلی اسٹیٹ تھی اس کے خلاف ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریڈیکلائزیشن ہے یا جو انتہا پسندی ہے وہ سوشو اکنامک کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, ہم جب تک اس پیراڈائم کو چینج نہیں کریں گے ہم اس دوسری چیز کی طرف نہیں آ سکتے. آپ کے یعنی آپ کی بات سے جو میں سمجھ رہا ہوں اب وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر دشمن بیٹھ کے ہمارے لوگوں کو ریکروٹ کرتا رہے گا اور بھیجتا رہے گا یہ دھماکے کرنے کے لیے. کراس بارڈر اٹیک کرنے سے ہم وقتی طور پہ تو کچھ کامیابی حاصل کر لیں گے, ہمیں سانس لینے کا موقع مل جائے گا, لیکن اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ہمارا جو بیانیہ یا نیریٹو مذہب پر مبنی جو ہے وہ آنا چاہیے. اچھا, اب سوال یہ کون لے کر آئے گا؟ یعنی ISPR لے کر آئے گی, وہ مصروف ہیں فوجی آپریشنز میں, ان کا کام نہیں ہے. کیا وہ PID انفارمیشن منسٹری, ان کو فرصت نہیں ہے پیناما کیس میں کھڑے ہو کے روز اس پہ وہ پریس بریفنگز دینے سے؟ ہم دیکھتے ہیں سارے طلال چودھری صاحب, دانیال عزیز, مطلب جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ تو مصروف ہیں اس کام کے اندر, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ انتخابات ہیں, انہوں نے اپنے باسز کو بھی خوش کرنا ہے اس کے, تو یہ اب کرے گا کون؟ اس میں اگر آپ کو یاد ہو 2007 میں جب اسلام آباد میں لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا تو ایک انٹرنیٹ کے اوپر ایک فتویٰ نشر کیا گیا تھا جس میں 500 پاکستان کے مختلف مساجد کے مختلف علماء کرام کے نام سے ایک فتویٰ منسوب تھا کہ جس میں انہوں نے پاکستان کے اندر جہاد کو, پاکستان کے اندر قتال کو, پاکستانی فورسز کے اوپر حملوں کو جائز قرار دیا تھا. انفارچونیٹلی ابھی تک ایسا کوئی 500 علماء کا فتویٰ منظر عام پہ نہیں آ سکا ہے جو کاؤنٹر کر سکے. لوگوں نے اپنے طور پہ, انفرادی طور پہ, جماعتوں نے, تنظیموں نے, مسالک نے کوششیں ضرور کی ہیں, فتاوے بھی موجود ہیں, لیکن کوئی ایسی جو ہے کمبائنڈ ایفرٹ موجود نہیں ہے کہ جو لوگوں کے سامنے ایک نیریٹو بلڈ, اور یہ صرف ریاست کر سکتی ہے, یہ صرف ریاست اکٹھا کر سکتی ہے. کیوں اس وقت جو صوبائی وزیر ہیں, کتابیں پبلش کرنا, پیمفلیٹس پبلش کرنا, اس وقت جو صوبائی وزیر ہیں مذہبی امور کے, انہوں نے بہت اچھی ایفرٹس کی ہیں اس حوالے سے, لیکن ان کو اس طرح بھی فوکس کرنا ہوگا کہ یہ جو بیانیہ جو ایک مسنگ پارٹ ہے ہمارے اسٹیٹ کے نیریٹو میں اس کو بھی سامنے لانا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم جو دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں مختلف واقعات میں ان کو ہم پراپرلی پروسیکیوٹ کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہوئے. ابھی تک پاکستان میں جو ان ایکشن ہے جو عدالتوں میں رائج ہے وہ 1997 کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے.
کیا وجہ ہے کہ ہم 20 سال کے اندر اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ نہیں لا سکیں؟ جو پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس آیا وہ آیا ضرور ہے لیکن وہ 2 سال کے لیے آیا. 2016 میں وہ ایکسپائر ہوا اور اس کے بعد سینٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی کیا ہم اس کو دوبارہ لے کے آئیں یا اس کے اندر اگر کوئی فلاز ہیں ہم ان کو ریکٹیفائی کریں, ان کو تبدیل کریں. یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جو مسنگ ہے. یہ دونوں چیزیں کمبائنڈ ہوں گی. اچھا, پنشمنٹ جو ہے وہ بھی تو نہیں ہے نا ہماری ریاست میں. آپ دیکھیں کہ اس پہ یہ بحث ہو رہی تھی جب یہ ہم نے دیکھا بلوچستان کے اندر بہت سے فراریوں کو جو ملوث رہے ہیں حملوں کے اندر, ان کو ظاہر ویٹنگ تو ہی ہوگی لیکن امپریشن یہ پڑا کہ آپ سب کچھ کرنے کے بعد آ سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اور ایک وقت آپ کو یاد ہوگا ایک بحث مباحثہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی چل رہا تھا, بی ایل اے کے حوالے سے بھی چل رہا تھا کہ جن جن لوگوں نے دھماکے کیے ہیں, قتل کیے ہیں, وہ بس معافی مانگ لیں اور واپس آ جائیں. تو سوال یہ ہے کہ پنشمنٹ کا کانسیپٹ بھی تو ہونا چاہیے, پنشمنٹ کہاں ہے؟ بالکل احمد, اس میں اگر آپ دیکھیں ہمارے سامنے انڈیا کی ایگزامپل ہے. انڈیا میں 1980s میں خالصتان کی ایک موومنٹ چلی, انہوں نے ہارڈ پاور کا بہت کمال استعمال کیا, فوجی آپریشن کیا, حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو سکھوں کا سب سے مقدس ترین مقام ہے گھس گئے آپریشن بلو اسٹار, انہوں نے تباہی پھیر دی. ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا میں ٹاٹا اور پوٹا بھی موجود تھے. جن کو نہیں پتا لوگوں کو, یہ قانون ہے, 2 قانون ہیں جو انہوں نے لے کر آئے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ان کا انڈین ایکٹ تھا اس کو لا کے انہوں نے لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا, پراپرلی پروسیکیوٹ کیا. اس کے اوپر بہت سارے ڈی ریڈیکلائز کیسے کیا؟ ڈی ریڈیکلائز انہوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے انڈین نیشنلزم کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو پنجاب میں بالخصوص انڈیا میں اوور آل اس کو لا کے بہت زیادہ پھیلایا, کیونکہ ان کی جو بیسس تھی ریڈیکلائزیشن کی وہ ڈفرینٹ تھی. انہوں نے اس بیس کو ایڈریس کیا, اس کے جو پنجاب یا ایک پنجابی کی جو شناخت تھی اس کے مقابلے میں وہ انڈین آئیڈینٹی کو زیادہ آگے لے کے آئے اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لا کے اس کے اوپر لوگوں کو کھڑا کیا. تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں صرف ہارڈ پاور کے اوپر بہت زیادہ پلے کیا گیا, یہ تمام دوسری چیزیں نہیں ہوئی ہیں. ایکسلنٹ انٹرویو, فریش تھنکنگ. ہمارے نوجوان جو اسٹڈی کر رہے ہیں شدت پسندی کو, ان کی ریکمنڈیشنز ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, وقفے کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے اور ان تمام دہشت گردی کے واقعات کے بعد کون سے وہ 9 کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں بحیثیت پاکستانی, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وقفے کے بعد ملتے ہیں.